اور ثنا خان ہیں عزم وحید. بڑا اہم نقطہ تھا کہ جو علامہ صاحب نے ابھی اٹھایا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے اگر معاشرے میں بات ہوتی ہے تو اکثر یہی ہوتی ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں لڑکی والے لڑکے والوں کا کہ وہ کب رشتہ بھیجیں، کب پروپوزل بھیجیں اور وہ ہاں کریں یا نہ کریں. لیکن یہاں پر ایک نئی جو تھی راہ جو تھی وہ دکھائی، اور وہ یہ تھی کہ یہ رشتہ جو تھا یعنی امت المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب یہاں ایک دوسری چیز یہ تھی کہ یہ رشتہ لڑکی والوں کی طرف سے آ رہا ہے، پھر جس کا رشتہ آ رہا ہے وہ پہلے سے بیوہ ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ جو رشتہ آ رہا ہے وہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تھی 25 برس اور آپ کی عمر جو تھی وہ تھی 40 برس. تو یہ تین چیزیں ایسی تھیں کہ اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو کوئی بھی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کی اور اس رشتے کو قبول کیا. علامہ صاحب، تین چیزیں کہ جو ہمارے اس وقت معاشرے کا اگر ہم جائزہ لیں تو کوئی قبول نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کیا، کیا کہیں گے اس پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب رشتہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا. یہاں تک تو آپ بتا چکے ہیں. جی. اگلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول فرمانا یہ اس بات کی وضاحت تھی کہ بھئی رفیق حیات کے انتخاب کرتے وقت جن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ نہیں کہ اس کی عمر کیا ہے، وہ متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، یہ نہیں، اس کے کردار کو سامنے رکھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر سیدہ خدیجہ کا رشتہ قبول فرمایا تو ان دو بنیادوں پر، ایک تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھی لکھی مہذب باادب خاتون تھی، اور دوسرا یہ کہ آپ کے کردار کی طہارت و پاکیزگی کا توتی پورے عرب میں بولتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے قبول فرمایا. آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم پہلے تو رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹی ہو بیوی، 5 سال 10 سال، اور اگر کہیں بدقسمتی میں کہوں گا اس بچے کی کہ جو عمر میں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور اس کا خامد 2-4 سال چھوٹا ہوتا ہے تو وہ ساری عمر وہ خاتون اور وہ بیوی تانے برداشت کرتے کرتے اس کی گزر جاتی ہے. ساس اٹھتی ہے تو وہ بھی تانا یہ دیتی ہے، لے تو بڑھی سی، تو بڑی عمر سی، تیرے تو کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا، بالکل صحیح، میرے بیٹے نے تجھے قبول کر لیا. نند اٹھتی ہے تو وہ یہ تانے مارتی ہے، خاوند بالآخر میں کسر جو وہ خاوند پوری کر دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول فرما کر امت مسلمہ کو شادی کرنے کے آداب سکھائے ہیں. واہ ماشاءاللہ. اور وہ یہ آداب سکھائے ہیں کہ صرف کردار اور علم، ان دو چیزوں کو دیکھو جہاں بھی رشتہ کرنا ہے. لڑکی والے اگر کسی لڑکے کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی انہی دو چیزوں کو دیکھیں، اور لڑکے والے اگر کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی انہی دو چیزوں کو دیکھیں. اس سے آپ آگے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب شادی کی، تاریخ میں آپ دیکھیے کوئی ایک تنازع حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے درمیان نہیں ہے. آپ احادیث کو پڑھ لیں، آپ تفاسیر پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں. جبکہ حضرت خدیجہ کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نکاح میں آئیں، ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلافات کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. قرآن میں ناراضگی ہے، اور یہاں تک کہ قرآن نے میں کہا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ قریب ہے کہ تیرا رب انہیں طلاق دے دے. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا تھا. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 25 سالہ رفاقت میں کوئی ایک تنازع ہمیں صفحہ تاریخ پر نظر نہیں آتا. یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی. اور میں ایک بات آگے جا کے کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی تو آپ نے ایک بکری ذبح کی. تو بکری ذبح کرنے کے بعد گوشت تقسیم فرمایا تو اس کے سری پائے جو تھے نا، حضرت بی بی خدیجہ کی ایک سہیلی کو بھیجے. جی بالکل. اور سہیلی کو بھیجے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک بوڑھی بیوی کو یاد کرتے ہیں، مطلب ہے
کہ میں ایک جوان ہوں، میں خوبصورت ہوں، بنت صدیق ہوں، رسیدہ بیوی کو آپ یاد عمر رسیدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ختیجۃ الکبریٰ کے نہ صرف مجھ پر احسانات ہیں بلکہ احسان ہیں اسلام پر بھی ختیجہ کے احسانات ہیں. یعنی گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ ختیجہ کے احسانات پیغمبر اسلام پر بھی ہیں اور پیغمبر اسلام پر بھی ہیں اور خود اسلام پر بھی ہیں، امت پر. کیا یہ بات آج کی خواتین کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما گئے کہ ایک خاتون کے، مرد کی نہیں بات کی، ایک خاتون جن کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے، ام المومنین ہیں، پہلی مسلمان ہیں، حضور کی زوجہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی امین ہیں. حضور کی جتنی بھی ازواج مطہرات بعد میں آئیں لیکن حضور کی نسل تو حضرت بی بی ختیجہ سے ہی چل رہی ہے نا. کیا یہ قابل فخر بات نہیں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ایک خاتون کے احسان ہیں مجھ محمد پر بھی اور اسلام پر بھی اور میرے اسلام پر بھی. سبحان اللہ، آپ کی کیا تعریف کی جائے اور کیا کچھ اس میں کہا جائے، قصیدے بیان کیے جائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہوں کہ ختیجہ کے احسانات مجھ پر بھی ہیں اور میری امت پر بھی ہیں. وہاں پھر کوئی ناظرین باقی نہیں رہ جاتا. عزم وحید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عزم وحید اس مرتبہ جو پی ٹی وی ایوارڈ تھے اس میں بھی نومینیشن تھی. ان کی بہت خوبصورت آواز ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں مزید سوز جو ہے اس کو بڑھائے. تو عزم کیا سنا رہی ہیں اب ہمیں؟ میں ساجد صاحب کے کلام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کو پیش کرتی ہوں. آقا میرے قرار ہے، سبحان اللہ، ہر بے قرار کے آقا میرے قرار ہے، ہر بے قرار کے محبوب کل ہے یار ہے، پرور